نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے کوششوں کو جان رہے تھے، اور ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ المنورہ کو اپنا ہجرت گاہ، اپنی آرام گاہ اور اپنی بعثت کا مقرر فرمایا. پچھلا جو ہمارا نشست رہی ہے اور ہمارا بیان رہا ہے، اس میں ہم نے مدینہ المنورہ کی کچھ خصوصیات کو، کچھ فضائل کو اور اہل مدینہ کے کچھ فضائل کو جاننے کی سعادت حاصل کی. اب آج جو ہم سنیں گے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے کہ تاریخ کا ایک ایسا پنہ کہ جہاں سے اسلامی تاریخ کو شناخت ملی، جہاں سے اسلامی تاریخ کے درج کرنے کا طریقہ شروع ہوا اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. ہم اس کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. برادران عزیز، جیسے آج ہم کوئی بھی تاریخی واقعے کو سنتے ہیں، کسی بھی قوم کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا تعلق کیلنڈر سے بڑا اہم ہے، سن سے اس کا بڑا اہم تعلق ہوتا ہے. اور کسی بھی تاریخ کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ تاریخ یونان کی ہو، چاہے تاریخ ایران کی ہو، ہندوستان کی ہو، عرب کی ہو، ہر تاریخ کو اس کے سن کے لحاظ سے، اس کے سال کے لحاظ سے ہم جانتے ہیں کہ فلاں سن میں فلاں سال میں ایسا ہوا. اور تاریخ درج کرنے والوں نے اس کے الگ الگ طریقے بنائے. اس میں ایک بنیادی طریقہ جو ہے وہ ہے کیلنڈر فارم کرنے کا. آج کیونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے اور آج دنیا کہیں نہ کہیں ایک شاہراہ پر چل رہی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس پر یوروپین اثر، برٹش اثر زیادہ رہا، تو انہی کا کیلنڈر آج زیادہ استعمال میں آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو 2021 عیسوی ہم کہتے ہیں، یہ AD ہے، یعنی آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقیدے کے لحاظ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، وہاں سے وہ اپنی کیلنڈر کو چلائے. اس سے پہلے کے واقعات آپ پڑھیں گے تو ان کی تاریخ میں آپ BC دیکھیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے واقعات. تو کیلنڈر یوں تشکیل پایا. یونان کا کیلنڈر اپنی جگہ الگ رہا، پرشیا کا کیلنڈر الگ رہا، رومن کیلنڈر الگ رہا، ایران کا کیلنڈر الگ رہا. اور جب ہم عرب کے خطے میں جاتے ہیں، عربی دنیا میں جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی انہوں نے جو اپنا سن مقرر کیا یا پھر اپنا کیلنڈر تشکیل دیا، سب سے پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگے نمرود میں ڈالا گیا تھا،
آگے نمرود میں جو آپ کو ڈالا گیا اور اللہ نے آپ کو نجات دی، وہاں سے اپنا کیلنڈر تشکیل دیا تھا کہ اس سال سے وہ اپنا سن مقرر کیے تھے، لیکن اس کے بعد اس سے بڑا واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، تو پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے سن سے پھر اپنا کیلنڈر شروع کیا۔ اب چل رہا تھا، یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جہاں پر ہم جانتے ہیں، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، سورہ فیل، جس کے لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ ابرہہ بیت اللہ پر حملہ آور ہونے لگا، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ابابیل کے ذریعے۔ ایک عجیب واقعہ، اللہ کی قدرت کا ایسا کرشمہ کہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہاں سے پھر انہوں نے اپنا کیلنڈر شروع کیا۔ یہ عربی طریقہ رہا اپنے کیلنڈر کو، اپنے سن کو، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کا۔ اب سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ عالمین میں رحمت للعالمین کا تشریف لانے سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اسلامی کیلنڈر چلا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہم نے اس کو یاد کیا، کب تک؟ ہجرت تک۔ اس لیے ہم اس کو میلادی سال کہتے ہیں، سن میلاد کہتے ہیں۔ لیکن جب ہجرت ہو گئی، ابھی بھی اسلامی کیلنڈر تشکیل نہیں پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا دور مکمل ہوا، دور مدینہ مکمل ہوا، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خیبر ہو گئی، خندق ہو گئی، فتح مکہ ہو گیا، سارے معاملات طے پا گئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، تشریف لے گئے، پردہ فرما ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، اب حضرت عمر فاروق کا زمانہ قائم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کے مقام پر فائز، امیر المؤمنین کے اس منصب پر تشریف فرما ہے، اور وہاں پر ایک ایسا واقعہ، بظاہر بڑا مختصر سا واقعہ، لیکن آپ کے لیے ٹریگر کا کام کیا، لیکن آپ کے لیے ایک ایسا نمونہ بن کے سامنے آیا کہ آپ نے یہ احساس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا ایک کیلنڈر مقرر کریں، جس کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے، اس کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ تجارتی معاملات میں بھی کیلنڈر کا ہونا ضروری ہے، سن کا مقرر ہونا ضروری ہے، تاریخ کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تاجر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں معاملہ میں نے شعبان میں مکمل کرنا طے پایا ہے۔ شعبان مہینے تو مقرر تھے، محرم سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحجہ تک مہینے تو مقرر تھے، لیکن سن مقرر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے تاجر نے کہا کہ میں شعبان میں یہ معاملے کو مکمل کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کون سا شعبان؟ کون سا شعبان؟ پہلا شعبان، دوسرا شعبان، تیسرا شعبان؟ یہاں پر کہیں نہ کہیں ابہام ہے، کہیں نہ کہیں پوشیدگی ہے، یہاں پر سرٹنٹی نہیں ہے۔ اور اگر آپ شعبان کہہ دیں اور تجارتی معاملہ طے کر دیں اور اس کے بعد پھر کوئی آپ سے مطالبہ کرے کہ آپ نے شعبان کہا، تو گنجائش ہے کہ میں یہ شعبان نہیں وہ شعبان کہا۔ یہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بغیر سن کے مہینوں کی اہمیت نہیں، کیونکہ مہینے دوڑتے ہوئے ایک کے پیچھے ایک پھر تشریف لاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ محرم جاتا ہے تو محرم آتا ہے، شعبان جاتا ہے تو شعبان آتا ہے، رمضان جاتا ہے تو رمضان آتا ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے، اس کی تعین کیسا ہو؟
آپ نے کہا کہ ہمیں سن ہجری کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں ایک سن کا اور سال کے اعتبار سے بھی اپنے معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ اب جب بات طے پائی کہ کیلنڈر تشکیل دینا ہے سال کے اعتبار سے، تو کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں، تعین کیسے ہو؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ عمر، ایرانی جو کیلنڈر ہے پرشیا کا بڑا مشہور ہے اور اکثر دنیا میں اس کا چلن ہے، ہم بھی اسی کو لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا۔ کسی نے کہا کہ رومن امپائر بھی اپنی طرف ایک مقام رکھتا ہے، اس کی کیلنڈر کو لے لیتے ہیں، سارے قاعدے سارے قانون تشکیل دیے ہوئے ہیں، آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے غیروں کا نہیں، مجھے اپنی تاریخ کی پڑی ہے۔ اس کے بعد کسی نے عیسائیوں کا کہا، کسی نے سابقہ عرب کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ کو پسند نہیں آیا تو کسی نے کہہ دیا کہ حضور پاک کی ولادت باسعادت سے لیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور پاک کی جو بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوئی، وہاں سے لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم حضور پاک کی وفات ہے وہاں سے لیتے ہیں، اور کسی نے یہ کہا کہ ہم جو حضور پاک کی ہجرت ہے وہاں سے لیتے ہیں۔ سارے مشورے حضرت عمر فاروق کے سامنے تھے۔ آپ نے غور فرمایا اور آپ نے کہا کہ میں ہجرت سے اس کو مقرر کرتا ہوں، ہجرت سے مقرر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ دیکھو نظر ڈالو اچھے کون ہے پر، نظر ڈالو نظر یہاں ہے، کون ہے، دیکھو ہے کون سسانی پو، الحمدللہ کون ہے، راز میں ہے ہاں اب لڑیں گے جنگ، جنگ لڑتے ہیں، ہے ہمت نہیں لڑ سکتے، بیانہ کھاتے کتنے کھاتے جانا کرتے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا جو دور خلافت رہا بڑا تعمیری رہا، ہم انشاءاللہ تاریخ کے جب ہمارا سلسلہ چلے گا سیرت کا تو ہم ضرور اس کو سماعت کریں گے کہ جو آپ کا دور خلافت رہا اور جتنے کارنامے اس دور خلافت میں ہوئے، میں سمجھتا ہوں کسی اور دور میں نہیں ہوئے۔ تو اس کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ نے سن کو مقرر کیا، اسلامی کیلنڈر کو مقرر کیا۔ اب سارے مشورے آپ کے سامنے ہیں، کسی نے یونان کہا، کسی نے ایران کہا، کسی نے عرب کا کہا، کسی نے رومن کہا، کسی نے عیسائی کہا، اور کسی نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے تواریخ کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے ان تمام میں ہجرت کا جو واقعہ ہے وہاں سے اپنی تاریخ کے سن کو شروع کرنا بہت مناسب نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفعت شان عالم میں ظاہر ہوئی، جو بلندی حضور پاک کی اللہ نے دی، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ مقام لوگوں کے سامنے آشنا ہوا، ظاہر ہوا، عیاں ہوا، تو وہ ہجرت سے ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو لوگوں نے دبایا ہے، ظلم کیا ہے، روکا ہے اور اسلام کو بڑھنے نہیں دیا، لیکن اسلام کی نشو و نما ہوئی تو ہجرت کے بعد ہوئی، سر بلندی ہوئی ہجرت کے بعد ہوئی کہ 13 برس تک صرف کچھ 100 مسلمان تھے، لیکن 10 برس میں 1,24,000 مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ انقلاب جو آیا ہے، حضور پاک کی رفعت شان جو ظاہر ہوئی وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، تو یہیں سے ہم اپنی سن کو شروع کرتے ہیں۔
حضرت عمر فاروق نے، جو آج ہم سن ہجری سے اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کا کارنامہ ہے، اور وہ ہجرت سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، جس واقعے کو ہم نے تفصیل سے سنا ہے۔ برادران عزیز، کیلنڈر کی بنیادی جو تشکیل اور تعین کی وجوہات ہیں، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو کاروبار اور اپنے عہود اور وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تعین، کہ لوگ اپنے معاہدے ایئرلی بیسس پر کرتے ہیں تو وہ معاہدے طے ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ تاریخ جب ذکر کی جاتی ہے تو سال سے ذکر کی جاتی ہے، سن سے ذکر کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی تعین ہونا ضروری تھا۔ اس طور پر سن ہجری طے پایا، تعین ہوا۔ تو اب یہاں سے ہم جو کوشش کریں گے سیرت کو سننے کی اور اس کے واقعات کو سننے کی، تو انہی سنوں کے لحاظ سے سنیں گے کہ پہلے سن ہجری میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے، پھر دوسرے میں کیا ہوئے، تیسرے میں کیا ہوئے، ایسا ہم سنتے ہوئے چلیں گے۔ برادران عزیز، اب پہلی سن ہجری میں سب سے اہم واقعہ کہ جس کو ہم نے شروع کیا تھا اور جس کو ہم نے پورا نہ کیا، وہ تھا مسجد نبوی شریف کی تعمیر۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہم نے یہاں تک تو جان لیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر ایک میدان تک تشریف لے گئے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی، بہت لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے۔ سارے قبیلوں نے کوشش کی، لیکن حضور پاک تشریف لائے اور اعلان فرما دیا، ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، انہا مامورتن، کہ یہ میری اونٹنی جو ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے رکے گی، اور جہاں یہ رکے گی وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، وہی ہمارا مسکن ہوگا، وہی ہمارا مقام ہوگا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک چلتے ہوئے بنی نجار کے پاس سے گزری، اور بنی نجار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک میدان میں آ کر رک گئی، جسے مربد کہتے تھے، میدان، کھلا میدان، جہاں پر لوگ اپنے جو کھجور ہوتے ہیں وہ سکھاتے تھے۔ سرور کائنات کی اونٹنی وہاں رکی۔ حضور پاک نے دریافت کیا کہ یہ میدان کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دو یتیم بچے ہیں، ایک کا نام ہے سہل اور ایک کا نام ہے سہیل، یہ دونوں یتیم بچوں کا میدان ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں اس میدان کو خریدنا چاہتا ہوں اور یہاں پر اسلامی مرکز کو قائم کرنا چاہتا ہوں، مسجد کو قائم کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں پر مسجد نبوی شریف قائم ہوگی۔ سرور کائنات کا اعلان ہوا، قربان جائیں وہ دونوں صحابہ پر، کم عمر ہے، 15 برس 16 برس عمر مبارک ہے۔ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے قبیلے والے بھی ساتھ ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ اے لوگوں، میں یہ تمہاری زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ قبیلے والوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ زمین آپ کو پسند ہے تو ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہبہ ہے، آپ قبول کر لیجئے۔ حضور پاک نے کہا، نہیں، میں تحفہ نہیں لوں گا، میں اس کا تمہیں اجر دینا چاہتا ہوں، بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابہ بھی کیا پیارے صحابہ ہے، انہوں نے کہا، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم اللہ سے لے لیں گے۔ حضور پاک نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا، یہ زمین کے حقدار کون ہے، مالک کون ہے، ان کو بلاؤ۔ یہ دونوں شہزادے سامنے آئے، حضور پاک کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہم دونوں کی ہے، اور ہم دونوں اپنے صمیم قلب سے
اپنے دل کی گہرائی سے آپ کو عرض کرتے ہیں آپ قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیجئے، یہ ناچیز تحفہ ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں نے تحفہ قبول کر لیا، دل کو چھوٹا مت کرو، لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک نے اس کا جو تعین تھا قیمت کا وہ بھی کیا، فرمایا کہ 10 دینار سرخ یعنی سونے کے دینار تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ بات طے پائی تو حضور پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا، ابو بکر قیمت ادا کرو۔ تو وہ خوش قسمت کون ہیں جو مسجد نبوی شریف کی قیمت ادا کیے ہیں، حضور پاک کی خدمت میں رہنے والے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے نصیب میں وہ خوش نصیبی گئی کہ آپ نے وہ جو مال ہم نے سنا تھا کہ بی بی اسماء کو آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس مال ہے لے کر آؤ، حضور پاک کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، حضور پاک کی خدمت میں اسے لگا دینا ہے۔ وہ جو گھر کا مال تھا سارا کا سارا آپ نے اپنی بیٹی سے منگا لیا تھا، اس کا ایک حصہ خرچ ہوتا ہے تو مسجد نبوی شریف کے خریدنے میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ مقام، یہ رتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ برادران عزیز، اب حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی قیمت ادا کی، زمین کو خرید لیا گیا۔ اور یہ زمین کی خوبی یہ تھی کہ یہیں پر انصار صحابہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک حصے میں کونے میں جب حضور پاک کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو حضرت اسعد امامت کرتے اور انہی کے پیچھے انصار صحابہ بنو نجار کے یہیں پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ زمین بڑی کشادہ، بڑی کھلی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہیں پر کچھ پرانے مکان کھنڈر بھی تھے، کچھ گڑھے تھے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا، کچھ زمین ہموار تھی، اور یہاں تک کہ کچھ پرانے قبور بھی تھے مشرکین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس زمین کو ہموار کیا، جو کھنڈر تھے، جو پرانے مکانوں کے آثار تھے ان کو توڑوا دیا، مسطح کر دیا، زمین کو لیول کر دیا، جو گڑھے تھے اس کو بھروا دیا، اور جو 2-4 قبور کونے میں تھی اس کو بھی نکلوا دیا، اور اس کے جو کچھ باقیات تھے اسے کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا، اور اس زمین کو بالکل ہموار کر دیا۔ برادران عزیز، اب کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سوچئے کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ جو اب قیامت تک مرکز اسلام ہونے والا ہے، اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس جگہ کی تعمیر ہو رہی ہے جہاں پر حضور پاک آرام فرمانے والے ہیں، جہاں پر حضور پاک قیام فرمانے والے ہیں، اور جہاں سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیلنے والی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ برادران عزیز، اب حضور پاک نے حکم دیا کہ اینٹوں کا انتظام کیا جائے، تو بقی شریف کے پاس سے مٹی لائی گئی اور کچی اینٹیں بنائی گئی۔ کچی اینٹیں بنا رہے ہیں، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اینٹوں کو اٹھا کر مسجد نبوی شریف تک لے جا رہے ہیں۔ خود حضور پاک اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ انصار صحابہ نے کہا کہ ہماری غیرت گوارا نہ کری، ہم سارے کے سارے لگ گئے اور سب کے سب اب اینٹیں اٹھا کر لے جانے لگے۔ حضور پاک بھی ساتھ ہیں۔ صحابہ اکرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، ہم کام کریں گے۔ حضور پاک نے کہا کہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا، کیونکہ جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو لوگوں کا رہبر و رہنما ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ان سے آگے چلتا ہے تو ہر عمل میں آگے چلتا ہے۔ آج ہم کسی کام کو کرنے کے لیے چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی کام میں ہاتھ ڈالنے کے لیے اس کو کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اپنے کام والوں کے ساتھ کام نہ کروں گا، اپنے ماتحتین کے ساتھ کام نہیں کروں گا، بلکہ حضور پاک بتا رہے ہیں ارے قوم بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے کہ ان کا قائد، ان کا لیڈر ان کے ساتھ چلے، ان کا سردار ان کے ساتھ چلے، تبھی قوم اکٹھا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے دستے کرم سے اینٹ اٹھا کر لے جا کر جما رہے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر کا جو جذبہ تھا وہ الگ ہی تھا۔ سارے صحابہ اب ایک الگ کیفیت میں ہیں کہ سرور کائنات کے ساتھ خدمت کا موقع ہو رہا ہے،
ایک ایک صحابی اپنی جانثاری اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، جو بالکل شروع کے صحابہ اکرام میں ہیں، وہ 2 اینٹیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، سب جنے ایک ایک اینٹ، اور آپ 2 اینٹ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے پوچھا عمار 2 اینٹیں کس کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک اینٹ اپنی طرف سے لے جا رہا ہوں، ایک اینٹ اپنے آقا کی طرف سے لے جا رہا ہوں، حضور پاک کی طرف سے ایک اینٹ لے جاتا ہوں، 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں۔ حضور پاک اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمار کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے، جہاں پر کچھ دوست ہوتے ہیں وہاں پر کچھ مزاح بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے حضرت عمار کو دیکھا کہ 2 اینٹیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو اور زیادہ اینٹیں ان کو دینے لگے۔ جب انہوں نے کہا کہ اینٹیں لا دو، تو 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4 اینٹیں ان کے اوپر ڈال دی۔ ویسے ہی اینٹوں کو اٹھاتے ہوئے لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میری جان لے لینا چاہتے ہیں، مجھ پر اتنی اینٹیں ڈال دی۔ حضور پاک نے شفقت سے، محبت سے، کیا ادا ہے سرور کائنات کی، حضرت عمار کے سر انور سے مٹی کو ہٹاتے ہوئے کہا، عمار تیرا قتل یہاں نہیں ہوگا، تجھ کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تیری اس خدمت کو قبول کرتا ہوں، اور سنو کہ تمہیں میں یہ بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا آخری جو شرب ہوگا، آخری جو غذا ہوگی وہ دودھ ہوگا، اور تم میدان جنگ میں شہید کر دیے جاؤ گے، اور ایک باغی گروہ تم کو شہید کرے گا۔ یہاں پر تمہاری شہادت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ اینٹوں کے نیچے دب جاؤ گے، نہیں، بلکہ تم اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہادت پاؤ گے۔ تمہارا آخری لقمہ جو ہوگا، آخری غذا جو ہوگی وہ دودھ ہوگا، اور تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر حضور پاک کے وہ چہیتے صحابی کہ جنہوں نے ہر لحاظ سے حضور پاک کی خدمت کی ہے، آپ کے والدین بھی شہید ہوئے، آپ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس طور پر مسجد نبوی شریف کا کام چلنے رہا، صحابہ اکرام نے ساری اینٹیں جمع کر دی، حضور پاک ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہر کام میں شریک ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر تھوڑا سوچنا ہوگا، آج ہم کو اس سیرت کے پہلو سے ہمیں بھی کچھ سیکھ لینی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ جن کی خدمت میں فرشتے کھڑے ہوں، ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل امی حضور پاک کی خدمت میں ہے، بدر کا معرکہ ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، احد آیا تو فرشتے اترے، پھر اللہ نے روک دیا۔ بہت سے مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی خدمت کے لیے فرشتے موجود ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خود بنفس نفیس حضور پاک اینٹیں اٹھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے وہ بھی جانا ہے کہ سرور کائنات اپنے بدن اطہر پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، صحابہ اکرام پتھر بتاتے ہیں تو حضور پاک نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تھا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے امت کو، یہ تربیت ہے اپنے غلاموں کو، یہ راستہ دکھانا ہے اپنے غلاموں کو، اور بتانا ہے کہ تمہارے آقا نے کیسے محنت کی ہے، تم بھی محنت کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، صحیح راستہ چاہتے ہو تو کوشش کرو، محنت کرو، محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی تم اپنے آپ کو اور کسی کام کو کم تر نہیں سمجھنا۔ ہر کام جو اچھے مقصد سے کیا جاتا ہے اچھا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، مقصد پر نظر ہوتی ہے کہ تمہارا کام، تمہارا مقصد اچھا ہے، تمہاری کوشش بھی اچھی ہوگی۔ برادران عزیز، جہاں پر ہم کو خیال آ جائے، کہیں ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں، یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، تو حضور پاک کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے کہ ان سے بڑا عہدہ کسی اور کا نہیں، کہ جن کے صدقے میں سارے عہدے بٹے، جن کے صدقے میں ساری رحمتیں بٹی، جن کے صدقے میں ساری عزتیں بٹی، ساری عزتیں، سارے مقامات، ساری بلندیاں، ساری عظمتیں جن کی چوکھٹ سے بٹتی ہیں، وہ رحمت للعالمین کی چوکھٹ ہے، اور وہ خود اتر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کر کر ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ لوگوں، زندگی میں زندگی کا سلیقہ یہ ہے کہ کسی
کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ آج ہم کرسی پر بیٹھ کر کام لیتے ہیں، سامان کے اٹھانے کو، گھر کے کام کے کرنے کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، آر سمجھتے ہیں۔ نہیں، کام کرنا حضور پاک کی سنت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ برادران عزیز، اب پہلے ہوا یہ کہ سارا سامان جمع کر لیا گیا، سارا سامان جو ضرورت کا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے جمع کیا گیا۔ اونٹ کے یہ کھجور کے تنوں کو جمع کیا گیا، کھجور کے پتوں کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسا چھپرا تھا، جیسا چھت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنایا گیا تھا، ویسے ہی میرا بناؤ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چھت تھا کیسے تھا؟ ہم کو نہیں معلوم۔ برادران عزیز، انہوں نے عرض کیا ہم کو نہیں معلوم، یعنی ہم جو نہیں جانتے حضور پاک جانتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ چھت ایسا تھا کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ لگ جائے، اس خط کا چھت تھا، کھجور کے پتوں کا چھت تھا، ویسے ہی چھت بناؤ۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے مشورے دیے، حضور پاک نے کہا کہ نہیں، کچی اینٹیں ہوں گی، کھجور کے تنوں کے اس کو پلر لگائے جائیں گے، ستون لگائے جائیں گے، اور کھجور کے جو چھال ہوتی ہے، کھجور کا جو پتے ہوتے ہیں، اسی کا چھت بنایا جائے گا۔ اب مسجد نبوی شریف کو اسی طریقے سے تعمیر کیا گیا کہ کھجور کے پتوں کا چھت، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے تنوں کے ستون، اور وہیں میں اسی انداز میں حضور پاک نماز ادا فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں پر بھی ایک بات کو سوچنا ہوگا، آج انہی کا صدقہ ہے کہ ہم ایسی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہوا بھی ہے، سکون بھی ہے، نرم نرم غالین بھی ہے، جہاں پر دھوپ کی شدت محسوس نہیں ہوتی، سردی کی وہ برودت محسوس نہیں ہوتی، بارش ہوتی ہے تو نہیں بھیگتے، لیکن سرور کائنات نے اس مقام پر ایسی جگہ پر عبادت فرمائی ہے کہ جہاں پر صرف پتوں کا چھت تھا، کچی مٹی کے دیواریں تھیں، دھوپ کی سختی بھی تھی، بارش کی شدت بھی تھی، اور وہاں پر حضور پاک نے عبادت کی۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ مسجدیں اتنی عالی شان ہونے کے باوجود بھی خالی ہیں، اور وہ مسجد ایسی تھی کہ جہاں پر بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن وہ مسجد رحمتوں سے بھری ہوئی، عبادت گزاروں سے بھری ہوئی تھی۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرما دیا کہ زمین کا سب سے بہترین مقام مسجد ہے، اور سب سے بدترین مقام بازار ہے۔ آج ہمارے بازار بھرے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ سرور کائنات کے زمانے میں مساجد بھری ہوتی تھی، حضور پاک کے غلام مسجدوں میں وقت گزارتے تھے، بازاروں میں نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس کو آباد کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کس جگہ کو آباد کرنا ہے۔ مسجدیں ہیں جو ہمارے مقصد کو پورا کرتی ہیں، اور اسی مرکز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، بڑی سادگی سے وہاں پر اب نماز کا قیام شروع ہوگا۔ برادران عزیز، اور یہ جو سلسلہ رہا، مسجد نبوی شریف کا یہ جو سٹرکچر رہا، یہ جو انداز رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہی رہا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ نے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے کچھ رقبے کو بڑا کیا، اس کا احاطہ ایریا تو بڑا کر دیا، لیکن طریقہ یہی آپ نے اختیار کیا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی نے اس کی تعمیر نو فرمائی، اور پھر وہ مسجد کے جو چھت تھے اس کو بھی مضبوط کیا، جو دیواریں تھیں اس کو بھی مضبوط کیا، جو ستون تھے اس کو بھی مضبوط کیا، اور ایک عالی شان مسجد آپ نے قائم فرمائی۔ اس طور پر اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ کیسے مسجد نبوی شریف مرحلہ در مرحلہ کیسے اس کی تعمیر ہوئی، وہ کسی اور دن انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ آج اب
مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو مرحلہ تھا کہ وہاں پر نماز شروع ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اس کے اطراف میں کچھ کمروں کو، حجرات کو بنایا جائے۔ یہ کس کے حجرات تھے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کے حجرات تھے۔ برادران عزیز، آج جب ہم اپنا مقام ڈھونڈتے ہیں، مکان ڈھونڈتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تو وہاں پر ہم فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کتنا قریب ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ مین روڈ کتنی قریب ہے، وہاں دیکھا جاتا ہے کہ پانی کی سہولت کتنی ہے، الیکٹریسٹی کی سہولت کیا کیا ہے۔ لیکن حضور پاک کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تم کو گھر ڈھونڈنا ہے تو مسجد کے قریب ڈھونڈو، مسجد کے قریب ڈھونڈو۔ سب سے پہلی فیسیلٹی تمہیں دیکھنی ہے، وہ دیکھو کہ اللہ کے گھر سے قریب میرا گھر کتنا جڑ کر ہے، کتنا متصل ہے، میں اللہ کے گھر سے کتنا قریب ہوں کہ ہم آج دنیاوی فیسیلٹیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سرور کائنات سمجھاتے ہیں نہیں، تمہیں دیکھنی ہے فیسیلٹی تو پہلے اپنی آخرت کا سامان کرو، آخرت کی فیسیلٹی کو دیکھو، مسجد کو دیکھو، اور مسجد سے قریب تر اپنا گھر رکھو۔ افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں برادران عزیز، آج لوگ مسجد کے قریب اپنا گھر رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ بات حقیقت ہے، یقیناً ہم میں نہیں ہوں گے وہ لوگ، لیکن آج وہ لوگ ہماری قوم میں موجود ہیں جو مسجد کے قریب اپنا گھر رکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کی آواز آتی ہے، ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور افسوس ہے ایسے آرام پر کہ جو اذان کی آواز سے اس میں خلل پڑے۔ ارے افسوس ہے اس گھر پر جس کے اندر اذان کی آواز آئے تو ان کا اطمینان اور چین بے قراری میں بدل جائے۔ نہیں، ارے اذان کی آواز تو وہ ہے کہ جہاں پر بے قراری ہو وہاں پر اطمینان، جہاں پر وحشت ہو وہاں پر آرام اذان کی آواز سے ملتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اذان کی آواز بڑی تیز آ رہی ہے، نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، بڑے بزرگ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، اذان کی آواز لوگوں کی بے قراری کو اطمینان میں بدلتی ہے۔ وحشت اگر دور نہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اذان بلند کرو، وحشت دور ہو جائے گی۔ برادران عزیز، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حضور پاک نے اپنا حجرہ شریف بنایا ہے تو مسجد سے لگ کر بنایا۔ چاہتے تو جہاں چاہتے وہاں بناتے، لیکن سرور کائنات نے کہاں بنایا؟ مسجد کی دیوار سے لگ کر حضور پاک نے اپنا حجرہ مبارک بنایا۔ اپنے ازواج مطہرات کے حجرے سارے مسجد سے لگ کر بنائے، اہل بیت اطہار کے حجرے سارے مسجد سے لگ کر بنائے۔ اور کیسے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ کھجور کی ڈالیاں، کھجور کے پتے، اس پر مٹی کا لیپ، اس کی دیواریں ہیں اندرونی دیواریں، اور بیرونی دیواریں کچی اینٹوں کی ہے، چھت کھجور کے پتوں کا ہے۔ برادران عزیز، اس طور پر اہل بیت اطہار کے کمرے بنے ہوئے ہیں، اور آج ہم انہی کے غلام ہیں۔ ہمیں اپنے آرام قدوں میں نیند نہیں آتی، ہم بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اور آرام اور بڑا گھر۔ ارے گھر دیکھنا ہو سرور کائنات کا دیکھیں، اگر چاہے تو جیسا چاہتے ویسا گھر بن جاتا، لیکن آپ نے بتایا ہے کہ تمہارے آقا کیسے رہے وہ دیکھ لو۔ اگر تم تنگی میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ، اطمینان نہ ہو، گھر چھوٹا ہو، کمرہ چھوٹا ہو، چھت مضبوط نہ ہو، اور بے چینی بے قراری آئے تو اپنے آقا کی طرف نظر ڈال لینا، تمہیں اطمینان مل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ کہ جب سرور کائنات سید الانبیاء ایسے مکان میں رہ سکتے ہیں جس کا چھت پتوں کا ہو، جس کے در و دیوازے پردوں کے ہو، اگر وہ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ برادران عزیز، اس طور پر حضور پاک نے حجرات کی تعمیر فرمائی۔ پہلے ایک پھر دو کمرے پہلے بنائے گئے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن ابی انس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے
ان حجرات کو دیکھا ہے۔ حضور پاک کے جو حجرات تھے، وہ جو کمرے تھے سرور کائنات جہاں پر آرام فرماتے تھے، امہات المومنین جہاں پر خیام فرماتی تھی، وہ حجرات کو میں نے دیکھا اور ملک بن حکم نے اس کو توڑنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ بنو امیہ کا بادشاہ ملک بن حکم بنا تو اس نے ان حجرات کو توڑنے کا حکم دیا، اور وہ دن ایسا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ سارا مدینہ رو پڑا۔ سارا مدینہ کبھی نہیں رویا تھا اتنا جتنا کہ حضور پاک کے حجرات کو توڑتے وقت رویا تھا، کہ وہ حضور پاک کی یاد تھی جسے وہ مٹا رہے تھے، چاہے وہ کسی نام پر بھی ہو، چاہے وہ تجدید کے نام پر ہو، تعمیر کے نام پر ہو، اچھائی کے نام پر ہو، چاہے وہ آگے بڑھنے کے نام پر ہو، کسی نام پر بھی انہوں نے توڑا ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ بادشاہ جو کرے صحیح ہو، ضروری یہ ہے کہ حضور پاک کے فرمان کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ آپ فرماتے تھے اگر وہ حجرات باقی رہتے تو لوگ دیکھتے کہ سرور کائنات کیسے رہتے تھے اور آج ہم کیسے آرام طلبی کی طرف جا رہے ہیں، کیسے ہم آرام طلبی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کو عبرت ملتی، سبق ملتا، سلیقہ زندگی ملتا، اور معلوم ہوتا کہ حضور پاک کیسے رہے اور ہم کدھر کو جا رہے ہیں۔ انہیں ایک صحیح طریقہ مل جاتا، جینے کا سلیقہ مل جاتا، لیکن انہوں نے اس یاد کو مٹا دیا۔ آج بھی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، بادشاہوں کے ہاتھ میں طاقتیں آتے ہیں تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ جو بادشاہ کرے وہ صحیح ہو۔ صحیح وہی ہے جو اللہ نے بتایا، صحیح وہی ہے جو حضور پاک نے سمجھایا، صحیح وہی ہے جو حضور پاک کے گھر والوں نے بتایا ہے، صحیح وہی ہے جو حضور پاک کے صحابہ نے بتایا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بادشاہ کا عمل، کوئی بادشاہ کچھ کر دے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ برادران عزیز، اس طور پر حجرات کی تعمیر ہوئی۔ انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کو ہم آگے چلائیں گے، کیونکہ یہاں ایک بات ختم ہوئی، اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حضور پاک کے اہل بیت اطہار کیسے حضور کے گھر والے ہجرت فرمائیں اور کیسے پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت ندا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔